اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہے، جہنم سے خلاصی کا عشرہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عشرے میں جہنم سے خلاصی عطا فرماتے ہیں۔ انشاءاللہ اللہم اجرنی من النار کو پڑھنا ہے صبح شام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف کر کے ہمیں بھی جہنم سے خلاصی عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ساتھ کلمہ طیبہ کا ورد کرنا ہے اور استغفر اللہ کا ورد کرنا ہے۔ چلتے پھرتے آپ اس کو کیجیے تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پر عمل ہو سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ کا ارشاد ہے، اے ابن آدم تو میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، میں تیرے سینے کو غنا سے بھر دوں گا، تیرے فقر کو زائل کر دوں گا، ورنہ تیرا سینہ مشاغل سے بھر دوں گا اور فقر زائل نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا ذکر کرنے والے، اپنی عبادت کرنے والے کے تمام فقر و فاقے اور تنگیوں کو دور کر دیتے ہیں۔ ایک اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص قرآن مجید کی تلاوت میں اس طرح سے مشغول رہے کہ اسے دوسری عبادات اور دعاؤں کا وقت نہیں ملتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طرف سے تمام دعائیں جو اس کے دل میں ہوتی ہیں، جو اس نے مانگنی ہوتی ہیں، تمام دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں اور اس کی مشکلات کو آسان فرما دیتے ہیں، اس کے راستوں کو آسان کر دیتے ہیں، اس کے لیے کامیابی کے راستے کھل جاتے ہیں۔ انشاءاللہ امید کرتی ہوں کہ آپ ذکر اور عبادت الہی کے ذریعے اللہ سے اپنے فقر و فاقے اور تنگی کو دور کروانے کی دعائیں مانگ رہے ہوں گے۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے لیے تمام رستوں کو آسان فرما دیں گے۔ آج کے اعمال میں ذکر کروں گی کہ ہر نماز کے ساتھ آپ نے کون سا عمل کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آج جو میں نے خصوصی طور پر آپ کے ساتھ ذکر کرنا ہے وہ حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا ہے، جس کو مانگنے سے حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ صرف ان کو تنگیوں، بیماری اور مشکلات سے نجات عطا فرمائی تھی، بلکہ اللہ پاک نے ان کو اولاد بھی عطا فرمائی تھی۔ انشاءاللہ اس کا بھی ذکر کروں گی۔ اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں، مجھے پہلی مرتبہ سن رہے ہیں، تو میرے چینل محور اسلام کو سبسکرائب کیجیے، ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میرے چینل کی ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کے پاس نوٹیفیکیشن کی صورت میں پہنچ جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ فیس بک کے پیج محور اسلام کو لائک کر دیجیے۔ اگر آپ کوئی مجھ سے پرسنل سوال پوچھنا چاہتے ہیں، میرے ساتھ کانٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ محور اسلام کے فیس بک کے پیج پر جس کا لنک ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے، آپ میرے سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ 23ویں روزے میں آپ نے نماز فجر ادا کرنے کے بعد 7 سلاموں والی آیتوں کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ان آیتوں کو پڑھ کے آپ نے رزق میں اضافے کے لیے، اپنی صحت اور سلامتی کے لیے، امن اور امان کے لیے اور تمام بیماریوں سے شفا کے لیے اور خاص طور پر اپنی اولاد کے لیے دعا کرنی ہے۔ اللہ پاک جن کی اولاد نہیں ہے ان کو اولاد عطا فرمائے، اور جن کی اولاد ہے اللہ پاک انہیں نیک اور صالح بنائے۔ نماز ظہر ادا کرنے کے بعد سورۃ التین کو، جو 30ویں سپارے کی سورت ہے، اس کو آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ نماز عصر ادا کرنے کے بعد آپ نے استغفار کرنی ہے 100 مرتبہ کم از کم۔ اچھا ہے کہ اگر آپ پنجم کلمہ پڑھ لیں، اگر آپ پنجم کلمہ نہیں پڑھ سکتے، اتنا وقت نہیں ہے، تو آپ کوئی بھی استغفار کر سکتے ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ استغفار کرنے کے بہت سے فوائد ہیں۔ استغفار کرنے کا مطلب ہوتا ہے توبہ کرنا، اللہ سے رجوع کرنا، واپس اللہ کی طرف لوٹ کر جانا کہ یا اللہ ہمیں اپنے گناہوں پر بہت شرمندگی اور ندامت ہے، یا اللہ ہم تیری طرف لوٹ آئے ہیں تو ہمیں قبول کر لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کا اپنی طرف لوٹ کر آنا بہت پسند فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جب کوئی بندہ لوٹ کر جاتا ہے تو اللہ پاک اس کے لیے تمام رحمتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں، فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ آسمان پر چراغاں کر دیں۔ نماز مغرب ادا کرنے کے بعد آدم علیہ السلام کی دعائے مغفرت ربنا ظلمنا انفسنا کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ پوری آیت کو آپ نے پڑھنا ہے 100 مرتبہ۔ اس آیت کو حضرت آدم اور حوا علیہ السلام نے اس وقت پڑھا جب ان سے غلطی ہو گئی تھی، ان کو جنت سے نکالا گیا تھا، تو انہوں نے اس استغفار کو پڑھا، اللہ سے معافی مانگی۔ اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ صرف ان کی معافی کو قبول کیا بلکہ ہمیں طریقہ بھی سکھایا ہے کہ کس طرح سے ہم نے اپنے گناہوں کی معافی کن الفاظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنی ہے۔ یہ الفاظ نہایت ہی مناسب ہیں، ان کے ذریعے توبہ قبول ہونے کی زیادہ امید ہوتی ہے، کیونکہ یہ الفاظ خود اللہ تعالیٰ کے سکھائے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ
نے اگر ایک طرف شیطان کو مہلت دے کر انسان کو بہکانے کی صلاحیت دی ہے جو ایک اعتبار سے انسانوں کے لیے زہر کا کام کرتی ہے، تو دوسری طرف اللہ نے علاج کے طور پر انسان کو توبہ اور استغفار کا طریقہ بھی بتایا ہے، تریاق بھی بتایا ہے اس زہر کا جو شیطان بہکاوا دے کر انسان کے اندر بھرتا ہے۔ اگر شیطان کے بہکاوے میں آ کر کوئی گناہ کرے تو اس کو چاہیے کہ فوراً توبہ کرے، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے کیے پہ شرمندہ ہے اور آئندہ نہ کرنے کا اللہ سے وعدہ اور عزم کر رہا ہے۔ انشاءاللہ اس آیت کو ہر فرض نماز کے بعد اگر ایک مرتبہ بھی پڑھ لیا جائے تو اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کی معافی عطا فرمائیں گے اور ضرور آپ پر اپنی رحمتوں اور کرم کے دروازوں کو کھول دیں گے۔ نماز عشاء ادا کرنے کے بعد آپ نے حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، حضرت ایوب علیہ السلام نے یہ دعا مانگی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ تفسیر ابن کثیر میں سورۃ الانبیاء کی اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم سے گوشت جھڑ گیا تھا، صرف ہڈیاں اور پٹھے باقی رہ گئے تھے۔ آپ کی زوجہ محترمہ راکھ لا کر آپ کے نیچے ڈالتی۔ جب ایک طویل عرصہ اسی حال میں گزر گیا تو انہوں نے عرض کیا کہ اپنے رب سے دعا کیجیے کہ وہ آپ کی مصیبت کو دور کر دے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میں نے 70 سال صحت کی حالت میں گزارے ہیں تو کیا مجھے اللہ کے لیے 70 سال صبر نہیں کرنا چاہیے؟ بہرحال دن گزرتے رہے اور ان کی خدمت گزار اور وفاشار بیوی کے لیے بھی حالات کٹھن سے کٹھن تر ہوتے جا رہے تھے۔ ایوب علیہ السلام کے خواہش اور اقارب بھی انہیں سخت آزمائش اور بیماری میں دیکھ کر سخت بیگانگی برتتے تھے، سب ان کو چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ جو حضرت ایوب علیہ السلام پر بہت تکلیف دے گزر رہے تھے حالات، بالآخر وہ بارگاہ الہی میں خوب گڑ گڑائے اور صحت اور شفا کی دعا کی۔ ارشاد ربانی ہے اور ایوب کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے، تو ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور جو ان کو تکلیف دی تھی وہ دور کر دی اور ان کو بال بچے بھی عطا فرمائے، اور اپنی مہربانی کے ساتھ اتنے ہی اور بخشش اور عبادت کرنے والوں کے لیے یہ نصیحت ہے۔ یہ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 83 اور 84 ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اگر آپ یہ دعا مانگیں، عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد 40 مرتبہ دعائے ایوب علیہ السلام کو آپ پڑھیں اور اللہ سے آپ اپنی بیماریوں کی شفا کے لیے دعا مانگیں، اللہ سے اپنی روحانی اور جسمانی دونوں طریقے کی بیماریوں سے شفا طلب کریں اور اللہ سے خاص کر اپنی اولاد کے لیے دعا مانگیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اولاد کی نعمت عطا فرمائیں گے۔ ضرور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آزمائش ہے، آپ اس پر پورا اپنے آپ کو صبر کے ساتھ رکھیں، صبر کا دامن نہ چھوڑیں اور بے شک اپنی خواہش کے پیچھے دوسری نعمتوں کو بھی فراموش نہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر کوئی آپ کی خواہش پوری نہیں کی تو آپ اس کے پیچھے اپنے آپ کو نڈھال کرنے کی بجائے آپ ان نعمتوں پر غور کرنا شروع کر دیں جو اللہ نے دوسروں کو عطا نہیں کی لیکن آپ کو دی ہیں۔ انشاءاللہ اللہ آپ کی شکر گزاری پر آپ کو وہ بھی عطا کریں گے جو آپ کو نہیں عطا کیا گیا۔ انسان کے اعمال کا زیادہ تر دار و مدار اس کے اللہ پر توکل سے ہوتا ہے۔ جتنا آپ کو اللہ پر توکل ہوگا، جتنا آپ کو اللہ کی ذات سے بھروسہ اور یقین ہوگا، انشاءاللہ اللہ اسی کے بقدر آپ کو عطا فرمائیں گے۔ میرا یہ تمام اعمال اور فضائل بتانے کا مقصد آپ کو صرف اللہ کی ذات سے جوڑنا ہے۔ یقین کیجئے یہ تمام ذکر ہمیں اللہ کے ساتھ جوڑتے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ بے شک وہاں جا کر کہیں اور جانے کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ جب آپ اپنے آپ کو جائے نماز میں بیٹھے یہ تصور کریں گے کہ آپ اس ذات کے سامنے بیٹھیں گے کہ جس کے پاس پہنچنے کے بعد اب مجھے کسی اور کی ذات کی ضرورت نہیں ہے، تو آپ اپنے آپ کو تمام پریشانیوں اور تمام مشکلات سے آزاد خیال کریں گے۔ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ گزر رہا ہے۔ آپ جب بھی اپنے لیے دعا میں ہاتھ اٹھائیں تو مجھے، میرے گھر والوں اور میرے تمام سبسکرائبر کو بھی یاد رکھا کریں۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے گا۔ میری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔ انشاءاللہ اگلے دن کے اعمال کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔